إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى في موضع آخر: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. آمین. لائق احترام صدر مجلس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے خصوصاً اس بستی کے ذی شعور نوجوان بزرگوں، ملت کے نونہالوں، اور جہاں تک میری نظر پڑ رہی ہے اس بستی سے باہر بھی کسی گاؤں سے کچھ افراد دینی حمیت اور غیرت کو لیے ہوئے اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ اپنے قلوب و اذہان کو قرآن اور حدیث کی باتوں سے مزین کرنے کی خاطر اور یہاں سے کچھ لے کے جانے کی نیت سے اس مجلس میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمامی کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس مجلس سے جب ہم اور آپ اٹھیں ایک عزم کے ساتھ چلیں کہ جو بھی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی یا آ چکی ہیں ان باتوں کو ہم اپنے سینے میں جگہ دیں گے اور اپنی عملی زندگی میں ان باتوں کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع میں جاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کی ایک بات یاد آ گئی اچانک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق جب قرآن حکیم کا درس لیتے تھے تو صرف 10 آیتوں کا درس لیتے تھے اور 10 آیتیں درس لینے کے بعد اس کے معانی مفاہیم پر غور و خوض کے ساتھ ساتھ ان 10 آیتوں پر جب تک مکمل عمل نہیں کر لیتے تھے، 10 آیتوں پر کما حقہ جب تک عمل نہیں کر لیتے تھے اگلی 10 آیتوں کا درس نہیں لیتے تھے. یہی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ دیگر صحابہ کرام پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے سوال کیا کرتے تھے: اللہ کے نبی، بھلائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، خیر کا کام کیا ہے؟ خیر کی تلاش کیا کرتے تھے تاکہ بڑھ چڑھ کے خیر کے کام میں حصہ لیں. لیکن اس کے برخلاف ان تمام سے تھوڑا الگ ہو کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلم انسانیت کی خدمت میں حاضر ہو کر کے فرماتے تھے: اللہ کے نبی، برائی کیا ہے، شر کیا ہے؟ ایسا کیوں
کہ برائی کرنے کے لیے سوال کرتے تھے؟ نعوذ باللہ، یہ سوچ ہمارے ذہن میں آنی نہیں چاہیے، تاکہ برائی سے بچیں، انجانے میں کہیں ہم سے ایسی برائی نہ ہو جائے جو حقیقت میں برائی ہے۔ اس لیے پیارے نبی سے برائی کے بارے میں سوالات کیا گیا۔ اور میرے ذمے جو عنوان ڈالا گیا ہے اس فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کی طرف سے، مکمل مجھے عنوان کا بھی پتہ نہیں، عنوان ہے دور حاضر میں پھیلی ہوئی برائیاں اور سد بات۔ ہمارے سماج کی ہی برائی کو ہم بیان کریں گے، دور حاضر میں سماج میں جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں، افہام اور تفہیم کے انداز میں انشاءاللہ، چونکہ میری آواز بھی آج اس کیفیت میں نہیں ہے، گلے میں تھوڑی سی خشکی بھی ہے، بیچ بیچ میں کھانسی آ جایا کرتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا وکس کی ڈبیا وہاں میں نے رکھا ہے، کسی سے مانگ کر کے کئی دفعہ یہاں لگایا۔ اللہ کی مصلحت ہے، کھانسی کی شکایت 2-1 دن سے ہے، تاہم اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے ساتھ خیر کا پہلو اختیار کرے، یہی ہم رب سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے سماج کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہے، کچھ ایسی برائیوں کا آپ کے سامنے ہم تذکرہ کریں گے۔ کچھ برائیاں آ چکی ہیں جن برائیوں کو لوگ عموماً برائی سمجھتے ہی نہیں، عموماً برائی نہیں سمجھتے۔ آئیے ایک بعد ایک دلیل اور برائی کو سنتے جائیں، پھر اس کا سد بات کیسے ہو، آخر میں انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ ایک عام سی برائی ہے سماج کے اندر، جھوٹ۔ ایک عالم کو کہتا ہے وہ جھوٹ ہے، عوام علماء کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ فلاں عالم جھوٹ ہیں، علماء عوام سے شکایت ہے علماء کو کہ وہ ہماری عوام ہی جھوٹ ہے۔ اس بارے میں آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتنے کا دروازہ کھل گیا تو لوگوں نے یہ سوال کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب سے آپ کا دور شروع ہوا، آپ کی خلافت کا دور، فتنوں کا بازار گرم ہو گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار بھرے انداز میں اس زمانے کے لوگوں کو ایک جواب دیا تھا۔ وہ جواب بھی ہم علماء کرام کے سامنے اور عوام کے سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ جواب کیا دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابو بکر کے زمانے میں فتنے نہیں آئے، عمر فاروق کے زمانے میں فتنوں کا دروازہ بند رہا، عثمان غنی کے زمانے میں بھی فتنے کا دروازہ کم کھلا، میرے زمانے میں فتنے کا دروازہ کھلا۔ اس کا واحد سبب یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، کہہ رہے ہیں حضرت علی، کہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں اور عثمان غنی کے زمانے میں رعایا عوام ہم جیسے لوگ ہوا کرتے تھے، اور ہم جیسے لوگ ان کی رعایا ہونے کے ناطے فتنوں کو آگے بڑھنے کا، فتنوں کو پنپنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے دور خلافت میں آپ جیسے لوگ رعایا ہیں تو فتنے کہاں سے رکیں گے؟ کتنا سٹیک جواب ہے۔ تو علماء کرام برے ہیں، مان سکتے ہیں، دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، لیکن عوام کا کیا حال ہے؟ ایک کارٹون سیب ہو، 70 سیب سڑے ہوئے، 10 سیب صحیح ہے، تو کارٹون تو برباد ہے۔ مسلمانوں، جھوٹ میں سب ملوث ہیں، اور جھوٹ بڑی گندی خصلت ہے مسلمانوں۔ الکذب عادۃ قبیحہ، بڑی بری خصلت ہے، اس کو معمولی نہ جانے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمننی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جس نے مجھے ضمانت دی یہ داڑھ کے بیچ میں جو ایک ٹکڑا ہے زبان کا لتھڑا اس کی اور اپنے شرمگاہ کی، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ معمولی بات ہے۔
اور ایک حدیث میں پیارے مصطفیٰ نے فرمایا علیکم بالصدق، اور دوسرے میں اسی حدیث کے اندر اخیر میں فرمایا وَإِيَّاكُمْ الْكَذِبَ، یہاں کہا علیکم بالصدق، اپنے اوپر سچائی کو لازم پکڑو، اور جب جھوٹ کی باری آئی تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ الْكَذِبَ، یہ ایاکم کا لفظ اہل علم جانتے ہیں، ایاکم یہ فعل تحذیر ہے، اس سے ڈرایا گیا ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے حدیث کے اندر فرمایا ایاکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے مسلمانوں، جھوٹ سے، غلاظت سے، زبان کی غلاظت سے، یہی زبان ہے۔ آپ اس زبان سے اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اور اسی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک ہانڈی میں غلاظت پکا رہے ہیں، اسی ہانڈی میں آپ حلوے بھی بنا رہے ہیں، یہ کیا زبان ہے ہماری؟ یہ کیا ہانڈی ہے مسلمانوں؟ اس لیے ہانڈی کو صاف رکھیں، پہلی چیز۔ دوسری برائی جو سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے، ریا اور نمود، ریاکاری۔ حضرت یحییٰ بن معین کا غالباً یہ قول ہے، یہ جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں حدیث کے باب میں۔ وہ فرمایا کرتے تھے، لمبی داڑھی والے مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ میری بھی داڑھی لمبی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے لا تغتر، حدیث کے باب میں کہتے تھے لا تغتر بطول لحیتہ، ان کی لمبی داڑھی سے آپ دھوکے میں نہ پڑیں۔ حدیث کے باب میں بہت ایسے لوگ ہیں، ہم داڑھی کو بدنام نہیں کر رہے، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کی سنت ہے، سنت کی پامالی قطعاً برداشت نہیں ہے، اور یہ فطرت بھی عین فطرت ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، فطرت کی تبدیلی برداشت سے باہر چیز ہے مسلمانوں، یہ فطرت میں تبدیلی ہے، داڑھی فطری چیز ہے، اس کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، اس کی کاٹ چھانٹ۔ اور وہ بنگلہ مقرر کی زبان میں آپ نے سنا اللہ نور دھارے میں کھور کانچی دیا جائے جو دور، یہ کیا چیز ہے؟ کینچی سے اس کو پامال کرے، گٹر میں ڈالے، گندے نالی میں ڈالے، اس کو چھیل چھال کر کے نعوذ باللہ رسول اللہ کی سنت کو کیا منہ دکھائیں گے رب سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کے سامنے؟ حوض کوثر میں جب پانی لینے کے لیے جائیں گے پیارے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے، تو جبریل امین کہیں گے آپ کو پتا آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا 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 تھا آپ کی شریعت کے ساتھ، آپ کی سنتوں کے ساتھ کیا کیا پامالیاں کی تھی انہوں نے؟ پھر وہ جملہ اگر ہمارے کان میں آیا، ہمارے لیے آیا، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ہٹو یہاں سے، نکل جاؤ، دور ہو جاؤ، وہ میری امت کا انسان نہیں جس نے میرے بعد میری سنتوں کو پامال کیا، میری شریعت کو پامال کیا، قرآن کو پامال کیا، رشد و ہدایت کی کتابوں کو پامال کیا۔ نبی دور کر دیں گے مسلمان، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ دکھائے، ریاکاری میں نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، میری امت کے لوگوں تم میں سب سے زیادہ جس برائی کا خدشہ، جس برائی کا خوف سب سے زیادہ مجھے ستا رہا ہے وہ ہے ریاکاری، جس کو شرک اصغر کہا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ریاکاری سے بچیں، عبادت میں آئیں خالص نیت کے ساتھ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت مسلمانوں اس انداز سے کرو کہ تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تم اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پا رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ تصور نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ تصور کم از کم ہمارے ذہن میں تو آنا ہی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کی نظر میں تو ہیں، اس لیے ریاکاری سے بچیں۔
یہ دوسری برائی جو سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں جس کو سماج کے لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ آئیے سنت سے دوری تیسرے نمبر پہ یہ بھی آ گئی بات، ضمناً کہتے کہتے بات آ ہی گئی ہے۔ سنت کے بارے میں آپ کو ایک بتا دوں، آؤ سنت آپ کے چہرے مہرے سے بھی سنت کا اظہار ہونا چاہیے، اعمال میں سنت کا اظہار ہونا چاہیے، اور سنت کو حقیر نہ جانے۔ ہم نے، آپ نے، پوری انسانیت نے اگر سنت کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا، رسول کے فرامین کو چھوڑا، آپ کے فرمودات کو چھوڑا، تو یاد رکھنا مسلمانوں، شرط ہے ہم عبادت کریں گے اللہ کی، لیکن وہ عبادت اگر رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہ ہو، رسول اللہ کے بتائے ہوئے فرامین کے عین مطابق نہ ہو، تو ہماری وہ عبادت ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی، گٹر میں ہماری عبادت چلی جائے گی۔ جو عبادت رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے ہے۔ مثال لے لیجئے، قرآن میں کہیں آپ سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ظہر میں 4 رکعت نماز ہے، کہیں کہا گیا فرض 4 رکعت کہا ہے؟ قرآن میں کہیں ہے؟ اجمالاً قرآن میں بیان کیا گیا ہے، کہیں کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہیں کہا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل، کہیں یہ نہیں کہا ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے۔ قرآن نے اجمالاً نماز کے بارے میں بتا دیا، تفصیل پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر موجود ہے۔ فی الظہر 4 رکعات وفی العصر 4 رکعات وفی المغرب 3 وفی العشاء 4 وفی الفجر رکعتان۔ یہ میں نے اپنے انداز میں عربی کے الفاظ آپ کے سامنے بھیجی، حدیث کے الفاظ میں ایسے ہی ہو بہو نہیں، لیکن 4 4 4 3 2 یہ کس نے فرمایا؟ معلم انسانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ نماز نیکی کا کام ہے، ظہر میں 4 کے بجائے فرض 6 رکعت ادا کر لیں گے، آپ کی نماز قبول ہوگی مسلمانوں؟ نہیں ہوگی آپ کی نماز قبول، آپ کی وہ نماز ٹوکری میں ڈال دی جائے گی۔ سنت کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا جانو، پیاری جانو مسلمانوں، جان سے زیادہ پیاری جانو پیارے مصطفیٰ کی تمام سنتوں کو، چونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اللہ رب العالمین نے وہ اہمیت دی ہے کہ جب کل قیامت میں فرائض میں کمی آئے گی، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا، دیکھ میرے اس بندے کی پوٹری کو کھول، سنت کی پوٹری کو دیکھو کہ اس پوٹری میں کوئی عمل سنت کا ہے یا نہیں، اس سے آپ کے فرائض کی کمی کی بھرپائی کرے گا اللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سنت کو اپنی جان سے بھی زیادہ جانو مسلمان۔ اسی لیے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عمر فاروق سے کہ عمر میں تیرے نزدیک کتنا محبوب ہوں، اللہ کے نبی میرے نزدیک آپ دنیا کی تمام چیزیں، میرے ماں باپ، بیوی بچے تمام سے پیارے ہیں۔ کئی دفعہ ہونے کے بعد بات یہ آئی لاسٹ میں، نبی نے کہا کہ ابھی نہیں عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی بھی نہیں ہوا۔ 2 دفعہ کے بعد عمر فاروق سمجھ گئے کہ سنت رسول کی، نبی کی محبت اتنے میں نہیں پوری ہو سکتی ہے۔ اخیر میں جملہ کہا اللہ کے نبی، دنیا کی تمام چیزیں، میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، حتیٰ کہ آپ کی ذات میری اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ جب یہ جملہ عمر فاروق کی زبان سے نکلا تو معلم انسانیت نے فرمایا، الآن یا عمر، عمر تمہارا ایمان اب مکمل ہوا ہے۔ اس نبی کی سنت کی پامالی کر کے مسلمانوں ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ سوال نہیں اٹھتا ہے، سوال نہیں اٹھتا۔ آئیے سنت کو جان سے محبوب جانے کا۔ چوتھی غلطی جو سماج کے اندر پائی جاتی ہے، برائی جو عام ہے، بد زبانی، بد کلامی، گالی گلوچ، فحش قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں،
اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا گالی دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد۔ آپ کی گالیوں کو میں جو سنتا ہوں اپنے کانوں سے، آپ یہ نہ کہیں کہ آپ مولوی صاحب کو گالی سکھا رہے ہیں، یہ نہ کہیں۔ بیٹا آپ کا ہے، کہتے ہیں کیا سالار بیٹا سالار، آپ کا بیٹا آپ کا سالار بیٹا ہو گیا؟ وہ آپ کی بیوی سے آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ اس کو اپنے سالہ کے بیٹے سے بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کی بیوی آپ کے سالہ کے ساتھ گئی ہے، بھائی بہن میں غلط کام ہو، نعوذ باللہ۔ کتنی بری گالی، سوچتے ہیں گالی دیتے ہوئے، یہ گالی دیتے ہوئے کبھی آپ نے ذہن و دماغ میں یہ بات لایا بھی ہے؟ نالائق ہے، الو ہے، تم اخلاقاً اس طرح بگڑ کیوں رہے ہو، بد کردار کیوں بن رہے ہو، حیوان ہو گئے ہو، جانور بن رہے ہو؟ یہ سب گالیاں دیجیے نا، یہ کیا بری بری گالیاں؟ ایک تو چھوٹی گالی آپ کو میں نے دیا جو عام ہے، پڑھے لکھے ان پڑھ سب کو ایسی گالیوں سے اپنی اولاد کو نوازتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کی بیوی کی بہن آپ کی کیا لگتی ہے؟ سالی۔ اب گالی دیں گے تو بیوی کو سالی، ساس کو بھی سالی، غصہ آ گیا تو بیوی کو بھی سالی، ساس کو بھی سالی۔ یہ کیا تک ہے بھائی؟ آپ کی ساس بھی آپ کی سالی، آپ کی بیوی تو آپ کی سالی، اور سالی تو سالی ہے ہی۔ آپ کے لیے وہ سالی ہے آپ کی بیوی کی بہن، نہ کہ آپ کی ساس آپ کی سالی، آپ کی بیوی آپ کی سالی۔ کیا ہے، کیا ہے مسلمانوں؟ اور ایک کیا چیز ہے سماج کے اندر، ہمارے سماج میں شیرشاہ آبادی برادری میں جو گالی گلوچ کا جب نعرہ بلند ہوتا ہے، ابھی کئی دن پہلے سنن نبی داؤد کے اندر میں نے ایک حدیث پڑھائی ہے، من الکبائر السبتان بالسبہ، کبیرہ گناہ میں سے ہے کہ ایک گالی کے بدلے انسان 2 گالی سے نوازے۔ آپ کو اگر کوئی ایک گالی دیتا ہے تو آپ وہاں 2 سے بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرتا، ہانڈی آپ کی پھول جاتی ہے۔ ایک گالی کے بدلے 10 گالی سے نوازنے کے بعد بھی آپ کا من ہلکا نہیں ہوتا۔ لاسٹ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پائٹن کا چابیاں کھیتے ہیں، گالی دے کے پیٹ نہیں بھرا تو چبا کے کھا کے پیٹ بھرے گا۔ کیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی آپ کو برائیاں سماج کے اندر جو پائی جا رہی ہیں، جس کو آپ بہت مائنر سمجھتے ہیں، بہت ہلکا سمجھتے ہیں، کہ بہت بھاری ہے۔ آئیے، اور جو برائیاں ہمارے سماج کے اندر ہے، دوسروں کی عزت اور آبرو کو نیلام کرنا، حق کی عزت اس کو کہتے ہیں۔ سرعام کسی مولوی کی غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، عوام کے کسی منڈل کی ہو رہی ہے، گاؤں کے فلانے گاؤں کے لوگوں کی، کہ فلانے گاؤں کے لوگ تو ایسے احمق ہیں، بے وقوف ہیں، ایک گاڑی میں 4 آدمی سوار ہو جاتے ہیں، ایک گاڑی میں 5 آدمی سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی احمقانہ کی بات ہے؟ بری بری باتیں، گندی گندی باتیں، کیریکٹر سے گری ہوئی باتیں، اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں۔ اب یاد رکھیں، حق کی عزت ایک مسلمان کی عزت جس کی قسم رسول بھی کھاتے ہوں، مصطفیٰ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ وَمِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، یہ بھی سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، وَمِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ استطالة المرء في عرض أخيه المسلم بغیر حق۔ اکبر الکبائر کہا حدیث کے اندر، سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ، کبیرہ گناہ میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، کسی مسلمان بھائی کی عزت کو سر عام نیلام کرنا، وہ بھی بغیر کسی حق کے۔ آپ کا حق نہیں ہے کیا آپ اس کی عزت کو نیلام کریں؟ یہ تو عام برائی ہے مسلمانوں، ہے کہ نہیں؟ عام برائی ہے۔ سماج ایسی ہی برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، سر تا پیر ڈوبا ہوا ہے۔ کیسے حفاظت ہوگی سماج کی؟ کیسے اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہمارے پر مسلط نہیں کرے گا؟ آئیے، سماج کو جو ایک برائی اور خطرناک برائی سے سماج جوجھ رہا ہے، کچھ سماج کے اندر فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں،
ان کا کام ہی ہے فتنہ پھیلانا، تحریر سے فتنہ، تقریر سے فتنہ، عملی میدان سے فتنہ، کانافوسی سے فتنہ، فتنہ ہی فتنہ پھیلاتا رہتا ہے۔ ملتا تو کچھ ہے نہیں، کہیں ایک کپ چائے مل گئی، کہیں 10 ٹکا مل گیا، کسی کی برائی کہیں، یہ سب فتنہ پھیلانے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن فتنہ کتنا بڑا جرم ہے معلوم ہے؟ کہا گیا ہے الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ ایک انسان کو ذبح کر دینے میں جتنا گناہ ہے اس سے بڑا گناہ فتنہ پھیلانا ہے۔ فتنہ پھیلانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جان لینے سے بھی بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ فتنہ پھیلانے سے بچنا ہے، فتنہ نہیں پھیلانا چاہیے۔ آئیے اور برائیوں میں آئیے، شراب نوشی، مخدرات، اور مخدرات آپ کو بتاؤں، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، زردہ، گٹکا اور گٹکے کی جتنی شکلیں ہیں، اور یہ جو پتیاں، کون پتی؟ پیلی پتی، لال پتی، مہادیو، 00، سنگل 0، اور کون کون 0 کھاتے ہیں؟ کون؟ سماج کے ہیرو۔ او ہیرو، اللہ کی نگاہ میں تم جیسے ہیرو کی وہ حیثیت بھی نہیں ہے جو ایک مکھی کے پنکھ کی حیثیت ہے۔ سمجھ رکھنا، یہ اتنی گندی چیزیں ہیں، اتنی خراب چیزیں ہیں، شراب کو تو ملک خبائث کہا ہی گیا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو آج میں بتاؤں، شراب اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو آپ لوگ مائنر سمجھتے ہیں، میں گزارش کروں گا اس محفل میں جو زردہ خور ہیں، پتی خور ہیں، اللہ واسطے آپ اس مجلس سے آپ توبہ کر کے اٹھیں گے؟ نہیں بول رہے، نہیں بول رہے ہیں، نہیں اٹھیں گے آپ لوگ توبہ کر کے، نہیں اٹھیں گے۔ اگر اہل علم بھی اس مجلس میں ہیں، آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ اس گاؤں کے ہر انسان، گاؤں کا ہر بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں جی رہا ہے، جو ابھی ماں کے پیٹ میں آیا بھی نہیں ہے، آپ ان کے بھی امام ہیں، آپ ان کے بھی مولانا ہیں، آپ ان کے بھی استاد ہیں۔ آپ اگر زردہ کھا کر کے اپنے بچے کو تعلیم دیں گے مدرسے میں، مسجد کے جمعہ کے دن ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے اگر وہ عالم دین قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتا ہے، اس عالم کو شرم آنی چاہیے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے، جس زبان میں آپ زردہ چباتے ہیں، جس زبان میں آپ کھینے کھاتے ہیں، جس زبان سے آپ سگریٹ کا کش لیتے ہیں، کیسے رسول کی بات آپ بیان کرتے ہیں؟ توبہ کرو مسلمانوں، توبہ کرو۔ عمومی بات ہے یہ، عمومی بلوہ ہے یہ۔ کل مسکر خمر و کل مسکر حرام۔ کوئی مائکہ لائے سامنے، زردہ کو حلال کہے، تمباکو کو حلال کہے، سگریٹ کو حلال کہے، بیڑی کو حلال کہے، حدیث رسول کے سامنے سینہ زوری کرنے والا انسان، اللہ ان کے ساتھ خیر کا پہلو اختیار کرے۔ مسلمانوں توبہ کرو، مسلمانوں توبہ کرو۔ کیا جواب دیں گے رسول اکرم کے سامنے جا کر کے؟ حوض کوثر ہم کو ملے گا زردہ کھانے کی بنیاد پر، تمباکو کھانے کی بنیاد پر؟ بات یہ بتا رہا تھا کہ فتاوی لجنہ دائمہ
جو مکہ مکرمہ میں کمیٹی ہے فتویٰ داغنے والی، ان لوگوں نے لکھا ہے کہ شراب یہ کس سے پیدا کرتے ہیں لوگ مسلمانوں؟ چاول سے، سب اچھی چیزوں سے، مہنگی چیزوں سے، چاول سے، کشمش سے، انگور سے، کھجور سے، یہ سب حرام چیزیں ہیں، سب حلال چیزیں ہیں، انہی چیزوں سے شراب تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ یاد کریں، زردہ، کھینی، گٹکا، یہ پتیاں، اس کی پیداوار پر اگر غور کریں گے، یہ ساری غلیظ چیزیں، مجھے غلیظ کہنے دیجیے چونکہ غلیظ ہے ہی، یہ ساری غلیظ چیزیں ایک پودے سے پیدا ہوتی ہیں، اور وہ جو تمباکو کا پودا جو قانوناً بھی اس کی کھیتی کرنا جرم ہے، اور اس پودے کے جڑ سے لے کے پتیاں تمام چیزیں حرام ہیں مسلمانوں، تمام حرام، اس کی کھیتی حرام، اس کی بکری حرام، اور آپ اس کی کیفیت بدل کے 00 کھائیں حلال، سنگل 0 کھائیں حلال، پیلا کھائیں حلال، لال کھائیں حلال، کالا کھائیں حلال، کاغذ میں لپیٹ کے چوسے حلال، حلال ہو گیا۔ توبہ کیجیے، یہ بھی بہت خطرناک برائی جو سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے مسلمانوں۔ آئیے آگے، زنا آئے دن عام ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی لمبا چوڑا مجھے نہیں بولنا ہے، سب کو پتا ہے کہ کتنی گندی چیزیں ہیں۔ صرف ایک بات یاد رکھیں، ایک زنا کتنی بری چیز ہے۔ ہم اور آپ اگر اللہ نہ کرے ایسے گناہ میں کوئی ملوث ہو، کوئی انسان اگر زنا کے لیے کہیں چلا جاتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے آخر وہ کسی کی بہن ہے، وہیں آپ کسی کی بہن کے ساتھ اکھیلیاں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، پیچھے آپ کی بہن کے ساتھ کوئی دوسرا ہنسی مذاق کرے، ایک منٹ کے لیے آپ تصور کریں، آپ کو برداشت ہوگا؟ آپ دوسرے کی بہن کے ساتھ کر رہے ہیں غلط، لیکن آپ کی بہن کے ساتھ آپ کے بیک سائڈ میں کوئی کر، آپ کو برداشت ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، قطعاً نہیں ہوگا۔ یہ سوچ اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ کبھی کسی سے زنا کا عمل سرزد نہیں ہوگا، اور زنا کے عمل سرزد ہونے میں بچوں سے زیادہ، یعنی لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کا ہاتھ رہتا ہے، اور جب لڑکیاں بگڑتی ہیں تو اس میں باپ ماں مجرم ہیں، اول وہلہ میں مسلمان باپ ماں مجرم ہے۔ آئیے آگے چلیے، گناہ دیکھتے ہیں۔ قتل، یہ بیماری سیلاب کے بعد سے ہمارے علاقے میں ایسا لگ رہا آئی ہے، اس سے پہلے سنتا تھا ہمارے گاؤں کے 2 بھائی کو چھوٹا باغوان کے کچھ لوگوں نے جو ہے ایک بھائی کو پیٹ کے کھیت میں مار دیا، کھیت کی جھگڑے میں، دوسرا بھائی گیا کہ ہر بھائی مرے گا بھائی میں چاہتے کہ کرو وہ گلو لاٹھی لے وہ جا میر کھایا مرے سے چلا تھا زمانہ۔ لیکن ادھر یہ چیز نہیں تھی کہ سیلاب کے بعد سے یہ کچھ واردات آئے دن آ رہے ہیں۔ قتل کرنا مسلمانوں بہت سنگین جرم ہے شریعت کی نگاہ میں۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی بے گناہ انسان کی جان لی گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کو قتل کیا۔ جب پوری انسانیت کو انسان قتل کر دیتا ہے تو کس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا چکائے گا؟ نہیں چکا سکتا۔ اسی طرح سے شادی بیاہ میں غلط رسومات اور رشوت خوری، ارتداد یعنی مرتد ہونے والی کیفیت میں اپنے علاقے میں نہیں بھی آ گئی ہے۔ اسی طرح سے موبائل کے بے جا نقصانات، یہ بھی ایک برائی بن کر کے سماج کے اندر آ گیا ہے۔ موبائل بے پردگی بھی عام ہے مسلمانوں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ سننے میں آتا ہے مکے کا لوگ منصرہ نکالتے ہی نہیں، پٹوا میں نہیں نکالتے منصرہ، سب کھا رہے ہیں، یہ ہضم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ساری برائیاں
جہیز کی برائی بھی سماج کے اندر عام، اور پورا سماج مل کر کے آپ نے پروگرام بھی کیا ہے، اس لیے اس برائی کو سماج سے الگ کریں، دور کریں۔ اگر کہیں چوری چھپے سا کام ہو رہا ہے اس کو تنظیم کے ذمہ داروں تک پہنچائیں، تاکہ اس رشوت دینے والے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس کے خلاف قانونی چارہ جو سماج سے بات نہ بنے تو قانون کا سہارا لے کر کے اس انسان کو اس رشوت سے روکا جائے۔ اور جہیز کا پیسہ کہیں آپ حرام کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں انما الخمر والمیسر، میسر کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آسانی سے حاصل ہو جائے، آسانی سے حاصل ہو۔ جو انسان جہیز میں پیسہ لیتا ہے اس کی ذرہ برابر اس میں محنت نہیں ہوتی ہے، ذرہ برابر محنت نہیں، بلا محنت کے وہ پیسے حاصل کر رہا ہے۔ یہ چند برائیاں تقریباً 20-22 نکات پر مختلف انداز میں جو سماج میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان برائیوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور پہلے آیت پڑھی تھی، ظہر الفساد فی البر والبحر، روئے زمین پر فتنہ اور فساد عام ہو چکا ہے، برائیاں عام ہو چکی ہیں، اور یہ ساری برائیوں کے عام ہونے میں ہمارے اور آپ کے کرتوت شامل ہیں۔ سدبات کیسے کریں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے 2-4-5 منٹ میں انشاءاللہ اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا۔ اقیموا الدین، دین کو صحیح معنی میں آپ قائم کریں، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، اپنے گھر سے شروع کریں۔ دین کا قیام اگر ہو جائے گا، دین کے قوانین کا قیام ہوگا، احکامات کا قیام ہوگا، فرامین کا قیام ہوگا، منہیات کو دور کیا جائے گا، مامورات کو عمل میں لایا جائے گا، یہی تو اقامت دین ہے۔ انبیاء کرام نے اسی ہی دین کو قائم کیا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو سر جوڑ کر کرنا پڑے گا۔ اور آئیے الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین میں قوت اور طاقت بخشی ہے، اقتدار بخشا ہے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ امر بالمعروف کا فریضہ ہمیں انجام دینا ہوگا، منہیات سے سماج کو روکنا ہوگا۔ اور آئیے اللہ کہتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ یہ سنت ابراہیمی ہے مسلمانوں، یہ دین ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اس ملت کا ہمیں اور آپ کو پیروکار ہونا ہوگا، سماج کو بنانا پڑے گا، ہر فرد بشر کو بنانا پڑے گا، ہر نونہال کو بنانا پڑے گا، تب سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے۔ قرآن کو چھوڑو گے، احادیث مصطفیٰ کو چھوڑو گے مسلمانوں، اور چاہو گے کہ سماج پرامن ہو، سماج میں امن قائم ہو، لوگ سکون اور چین کی زندگی بسر کریں، یہ تصور سے کہیں بالا تر ہے، تصور سے کہیں بالا تر ہے مسلمانوں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور آخری آیت پیارے رسول کا اللہ رب العالمین کے قرآن سے کنتم خیر امت اخرجت للناس، ڈاکٹر محترم سے ہم لوگ بار اس آیت کو سنتے رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو وہ لب و لہجہ عطا کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دل پسیج جاتا ہے آپ کی زبان سے جب اس طرح کی آیتوں کو سنتا ہوں۔ آپ کا لہجہ عجیب نرالا لہجہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امر بالمعروف ہی ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ کی حدیث پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لمبی حدیث ہے، آگاہ رہو۔ نبی فرماتے ہیں میری امت کا ہر انسان تو آگاہ ہو جا،
خبردار رہو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت میں سوال ہوگا۔ باپ سے سوال ہوگا، بیٹوں کے بارے میں، ماں سے سوال ہوگا، بیٹے بیٹیوں کے بارے میں بھی، گاؤں کے امام سے سوال ہوگا، گاؤں کے منڈل سے سوال ہوگا، گاؤں کے سردار سے سوال ہوگا، گاؤں کے علماء کرام سے سوال ہوگا، گاؤں کے ذی شعور حضرات سے سوال ہوگا۔ تمہارا سماج کہاں جا رہا تھا؟ تمہارے سماج میں شراب عام تھا، جوا عام تھا، زنا عام تھا، چوری عام ہو گئی تھی، بدکاری عام ہو گئی تھی، جھوٹ کا چرچا تھا، غلط بیانی کا چرچا تھا، رشوت کا چرچا تھا، غیبت کا چرچا تھا، حق عزت کا چرچا تھا۔ کیا کر رہے تھے تم؟ کہاں گئے تھے؟ ہم بچ نہیں سکتے، کوئی نہیں بچ سکتا ہم میں سے مسلمانوں۔ سب کے ہاتھ میں کہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہتھکڑی نہ لگ جائے، اس ہتھکڑی سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہوگا۔ دنیا میں ہتھکڑی لگے گی، ضمانت ملے گی، رب کے یہاں ہتھکڑی لگ گئی، ضمانت کون کرائے گا؟ اللہ اگر ہتھکڑی لگا دے، وہاں ہتھکڑی کس کی سفارش میں لگے گی؟ نبی آخر الزمان کی سفارش میں۔ وہاں کورٹ کا چیف جسٹس رب سبحانہ و تعالیٰ، اس کورٹ کا وکیل معلم انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ وکیل کی سفارش سے ہمیں اور آپ کو اگر ہتھکڑی لگ گئی، وہ بھی محمد عربی کی سحقن سحقن لمن غیر آبادی، اس نعرے سے اگر ہتھکڑی لگی ہم کو، ہم بچ نہیں سکتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔